ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ نیا پاکستان پہ ایکس اکاؤنٹ پہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں جو صورتحال بنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال پاکستان میں ہے، پاکستانی حکومت کہاں کھڑی ہے، ان کا بیانیہ کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، تحریک انصاف کیا بیانیہ اپناتی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی میں ایک جھگڑا دیکھا، ایک لڑائی دیکھی لاہور میں، اور بڑا کوئی بدنسلہ سا وکیل تھا جس نے ایک خاتون پہ ہاتھ اٹھایا، ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر وکلاء نے جو درگت بنائی، جو اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، وہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو موجودہ صورتحال جو ایک عالمی صورتحال بنی ہے، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پہلے میں بات کرتا ہوں پاکستان کی ایک فارم 47 کی ایک جعلی جو وزیر اعلیٰ بنی ہے مریم۔ آج یہ پارلیمانی سیشن جو تھا، آج مشترکہ جو سیشن تھا، اس کے لیے آج گئے پارلیمنٹ میں، اور وہاں حیدر شیرازی نے سوال کیا کیا آپ اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل ایوارڈ جو ہے پیس کا دینے کے لیے آپ تیار ہیں، کہ اب بھی آپ دیں گے؟ تو یہ سوال کیا گیا، تو اس پہ مریم کہتی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ میڈم، یہ اب بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ حقدار ہیں نوبل انعام کے؟ شہباز صاحب کی حکومت اب بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ کرے گی، آگے بڑھے گی کہ دینا چاہیے نوبل انعام؟ شہباز صاحب جو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ دوگلی پالیسی ہے، ایک طرف یہ آتے ہیں دبے الفاظ میں یہ ٹویٹ کرتے ہیں، دوسری طرف ان کا موقف یہ ہے، تیسری طرف عوام کو کوئی چونا لگاتے ہیں، چوتھی طرف یہ نعرہ کوئی لگاتے ہیں، پانچویں طرف یہ الیکشن کمپین میں بات کوئی کرتے ہیں، چھٹی طرف یہ عمران خان کے خلاف کمپین کیا چلاتے رہے۔ عمران خان کے خلاف کمپین جو چلاتے رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے یا یہودی ایجنٹ کے حوالے سے یا جتنی چیزیں ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج ان کا موقف یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آج بھی شہباز شریف جو ہے یہ نوبل ایوارڈ جو پیس کا ایوارڈ ہے، نوبل ایوارڈ فار پیس، یہ ٹرمپ کو دینے کے لیے آج بھی وہ تیار ہیں یا آج بھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی یہ کریں گے؟ تو پھر مریم کہتی ہے کہ جو شہباز شریف کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، یعنی اس چیز کی تائید کی گئی، اس چیز کی حمایت کی گئی، اور باقی جو صورتحال ہے، ملکی صورتحال جو بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری طرف جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا، دوسری طرف شہباز شریف ہیں، ان کا موقف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس اکاؤنٹ پہ، مریم کا موقف دیکھ سکتے ہیں آپ، جتنے ان کے لوگ ہیں ان کا موقف اٹھا کے دیکھیں کہ ان کا موقف کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، اور جب عمران خان باہر تھے تو عمران خان کس لہجے میں بات کرتے تھے۔ آج پاکستانیوں کو ایک لفظ کی قدر کا اندازہ ہوا ہوگا، وہ لفظ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہ لفظ کوئی آسان نہیں تھا، یہ لفظ لوگ سوچتے ہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ، گاڑیوں کے پیچھے لکھ لیا گیا، رکشوں کے پیچھے لکھا گیا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ آج یقیناً تمام لوگوں کو اس کہانی کی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو لفظ ہے یہ کتنا اہم اور کتنا یہ ایک حساس لفظ تھا، اور یہ کسی ملک کی سیکیورٹی کو رسک پہ ڈال سکتا ہے۔ عمران خان کے اقتدار کو رسک پہ ڈالا، عمران خان کو رجیم چینج کے ذریعے ہٹا دیا گیا، اس لفظ کی سزا دی گئی، عمران خان کے موقف کی سزا دی گئی، اور آج ان کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ دوگلی پالیسی کھیلتے ہیں، یہ عوام میں نعرہ کوئی لگاتے ہیں، ٹویٹر پہ کوئی بات کرتے ہیں، عوام پھر جب میڈیا آتا ہے میڈیا کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں، ان کا کوئی ایک موقف نہیں ہے۔ جس کا ایک موقف ہے وہ آج بھی جیل میں ہے، اور آپ جیل میں جا کے اسے پوچھیں، آپ اجازت دیں علیمہ خان کو، کسی بھی بہن کو، کسی بھی وکیل کو، چیف منسٹر کو، کسی کو بھی اجازت دیں جیل میں جانے کی، اور جانیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا کیا موقف دیتا ہے، وہ اس حوالے سے اپنا کیا بیان دیتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ لیڈر میں اور گیدڑ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو کہا، آج علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی یہ کہا کہ غزہ میں جو غزہ بورڈ آف پیس ہے اس سے نکلا جائے، اس کے علاوہ جو ٹرمپ ہے اسے جو نومینیٹ کیا گیا وہ واپس لیا جائے، یہ علامہ راجہ ناصر عباس نے سیشن میں کہا۔ اس کے علاوہ جو اہم ہے وہ ہے پاکستان کی سیاست۔ دیکھیں ان حالات میں، جس طرح میں نے عمران خان کی بات کی، ان حالات میں کون یاد کر رہا، کون وہ
اس لہجے کو یاد نہیں کرتا جو باطل کو للکارتا تھا، جو حق بیان کرتا تھا، جو سچ بیان کرتا تھا، سب یاد کر رہے ہیں۔ اور یقین کریں کہ آج وہ باہر ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ باطل کو للکارا کس طرح جاتا ہے۔ تو عمران خان آج جیل میں قید ہیں، اور ان کی رہائی کے حوالے سے یہ پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ، انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی رہائی کے حوالے سے اڈیالہ کے باہر اور سپریم کورٹ کے باہر عید تک روزانہ کی بیس پہ احتجاج ہوگا عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے اور ان کو رہا کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیں رمضان آیا، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں، چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں، لوگ ذرا روزے شوزے رکھتے ہیں، لیکن یہ روزے رکھنا یا یہ عبادات کرنا بالکل کریں، ضرور کریں، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ کون سی جنگ ہے؟ مطلب یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے۔ اس ٹائم جو صورتحال ملک کی صورتحال بن چکی ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ظلم کے خلاف بولنا، سچ بولنا، یہ ایک عبادت ہے، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ ظالم کے خلاف ہر کوئی بول نہیں سکتا، ظالم کے سامنے ہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی جو ہے وہ آج یہ بات کی گئی، آج ٹویٹ کی گئی، کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آج احتجاج ہونا تھا لیکن اسے مہر کیا گیا، اب کل سے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اڈیالہ کے باہر اور سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور احتجاج میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا، احتجاج میں جو ہے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہی عمران خان کو پیمز ہسپتال میں علاج کے حوالے سے منتقل کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی ہے، اور درخواست جو دی گئی ہے اس کا متن یہ ہے کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ شدید ہے، تشویشناک صورتحال ہے، انہیں ہسپتال منتقل کیا جائے اور ان کا پراپر علاج ہو فیملی کی موجودگی میں۔ تو اس پہ کیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ کرتی ہے یہ پتہ چلے گا، لیکن آپ کیا کریں گے، ڈوگر کیا کریں گے، ججز کیا کریں گے، سب جانتے ہیں کیا کریں گے، سب جانتے ہیں کیا فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی، انہوں نے اعتراضات لگا کے واپس کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یقین دہانی کروائی تھی، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے آرڈر نہیں کیا تھا، ہم نے یقین دہانی کروائی تھی، اور یہاں کروڑوں لوگوں کا ایک جو لیڈر ہے اس کی صحت کا مسئلہ ہے، اور وہ کہ انہوں نے درخواست پہ اعتراض لگائے، واپس کر دی۔ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا جو الیکشن ہوا، اب جو ایس این بھون گروپ ہے یہ 3,500 کے راؤنڈ بورڈ یہ ووٹوں سے الیکشن ہارا ہائی کورٹ کا، وہ پوری طرح شکست ہوئی۔ پھر کیا ہوا، پھر یہ خود جعلی لوگ ہیں، فارم 47 پہ آئے ہیں، تو انہوں نے وہاں بھی شور مچایا، وہاں فارم 47 لانے کی کوشش کی، لیکن وکلا کھڑے ہو گئے، وکلا ڈٹ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے وہاں ذرا کوشش کی کہ ہم بدماشی کریں، لیکن آگے بھی وکیل تھے، آگے بھی 6,000 بندہ تھا جنہوں نے ووٹ دیا، 6,000 بندے نے ان کو شکست دی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہاں ایک ویڈیو سامنے آئی، اسے سلمان شاید پوسٹ کرتے ہیں، وہ کیا، اور اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وکیل جو ہے خاتون پہ تشدد کرتا ہے، اس خاتون کو وہ چپیڑے مارتا ہے، مکے مارتا ہے، پھر اس کے بعد لیکن خاتون بڑی حوصلے والی، بڑی ہمت والی خاتون تھی، وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ مقابلہ کرتی رہی، بہادر خاتون۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تمام وکلاء نے اکٹھے ہو کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اس کا سافٹ ویئر ایسا اپڈیٹ کیا، چپیڑے مکے کسنے ٹھڈے ہر چائے چلائیے، ٹھیک ہے، اس کا صحیح طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اور ساتھ جو ہے اس وکیل کی جو بار کی اس کی ڈگری ہے یا جو اس کے پاس لائسنس ہے اسے معطل کرنے کی درخواست ہے، بلکہ کرنا چاہیے، کورٹس کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ایک وکیل خاتون وکیل پہ تشدد کر رہا ہے، کوئی لحاظ نہیں رہا، اور پھر یہ تو بڑی کمزرفی ہے کہ آپ خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی جو عالمی صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، عالمی صورتحال جو بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور مزید جو ہے وہ آپ جا کے ہمارے ایکس اکاؤنٹ نیا پاکستان ایکس اکاؤنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ عالمی صورتحال ہے، اور نیچے آپ اپنی کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار کریں، جو بحرین میں ہے، جو دبئی میں ہے، یا جو باقی ممالک میں، ریاض میں، قطر میں جو لوگ ہیں وہاں کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔